میں اس وقت دعا کر رہی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ جو حالت میں اس وقت میری تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی۔ جتنی ضلالت میرے حصے میں آئی تھی اس کا احساس صرف مجھے ہی تھا۔ میں گناہ گار کی طرح اپنے بیٹے کی طرح کھڑی تھی، اور ٹیسٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ میرا بچہ میرے شوہر کا نہیں۔ یا خدایا، میں اپنا دل تھام کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی، کیونکہ صرف اللہ پاک جانتا تھا کہ میں بے گناہ تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوچا بھی نہیں تھا، تو پھر یہ بچہ کیسے میرے شوہر کا نہ ہوا؟ ساس بہو کی کہانیاں غم تو ویسے ہی عجیب ہوتی ہیں۔ ساس نے کبھی بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا۔ غم، غصہ اور حیرت پریشانی، جانے میں کن چیزوں میں کھو کر بیٹھتی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جب وہ ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ کتنی ذلت کا سامنا کرنے پڑے گا اسے؟ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موت میرے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے جس پاک دامنی سے اپنی زندگی گزاری، میں اب ایک چھوٹے سے الزام پر مر جاتی۔ باہر تیز طوفان آ رہا تھا۔ ذہن سوال آیا کہ اگر میرا بچہ میرے شوہر کا نہیں تو کس کا ہے؟ یہ سوچتے ہی میں اندر تک لرز گئی۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ کر کے دعا کرنے لگی۔ یہ میری ساس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ میری ساس نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میری ساس نے کیا تھا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر اکلوتا تھا، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی۔ میری ساس سسر دونوں بہت اچھے تھے، اور میرا شوہر، وہ تو مجھ پر جان دیتا تھا۔ دراصل شرعی پردہ کرتی ہوں۔ جب شوہر کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تو میرا شوہر کا دل و جان سے وہ خوش ہوا۔ شادی کے دن بھی میں نے نقاب کیا تھا، اور شوہر مجھے محبت اور احترام کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے شکرانے کا نوافل ادا کیا، اور اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے میں نے اللہ پاک سے تم جیسی بیوی سے حاصل کی۔ شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ وہ جتنی مجھ سے محبت کرتا اتنی میں عزت بھی مجھے دیتا تھا۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ ان کی کوئی اپنی بیٹی تو نہ تھی، اس لیے انہیں بیٹی کی کمی کا احساس تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتی تو پیار سے ملتی تھی۔ میرا شوہر چمک اٹھا۔ وہ بار بار میری پیشانی پر بوسہ دے رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا شکریہ ادا کیا۔ میری ساس جیسے اٹھتی پھر رہی تھی، دوسری جانب میرا سسر بھی خوش تھا۔ ساس کی خواہش تھی کہ پوتی پیدا ہو۔ مجھے اپنی ساس پر بے ساختہ پیار آیا، کیونکہ وہ شاید دنیا کی پہلی ساس تھی جسے پوتے کی نہیں پوتی کی طلب تھی۔ ساس اب ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی باہر سے کچھ منگواتی تو کبھی کچھ، اور ان کا دل میں توڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے جو بھی کھلاتی میں کھا لیتی تھی۔ ساس نے مجھے کہا کہ اب تم ہسپتال جاؤ اور ٹیسٹ کرواؤ، بیٹی ہے یا بیٹا۔ مجھے ان کی یہ بات عجیب لگی تھی، لیکن کیا کرتی، وہ میری ساس تھی۔ مجھے بیٹی اور بیٹا دونوں منظور تھے۔ میں نے ساس کو یہ کہتے سے انکار کر دیا کہ اللہ جو بھی دے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ میری بات سن کر ساس کہنے لگی، انہیں میری بات بری لگی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اور شام کو میرے شوہر کے آتے ہی ان سے میری شکایت کر دی۔ میں جانتی تھی وہ ناراض ہے مجھ سے، اس لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرا شوہر بھی ساس کی شکایتوں پر مسکرا دیا اور کہا کہ امی پریشان نہ، سب اچھا ہوگا۔ اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال نہیں رکھتی تھی اور نہ مجھ سے زیادہ بات کرتی تھی۔ البتہ میرا سسر اب بھی پہلے کی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے، اور پریگننسی کا وقت بہت مشکل تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی تھی۔ 9 ماہ گزر گئے اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ساس میری کچھ ناخوش تھی، میرا شوہر بہت خوش تھا۔ میرا بیٹا بہت صحت مند تھا، ایسا لگتا تھا کہ آج وہ پیدا ہوا ہے۔
آگے کہانی دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لال بٹن پر کلک کر دیں۔ میرا شوہر تو اسے اٹھائے پھر رہا تھا۔ میری ساس کو جب پتہ چلا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اسے پوتا نہیں پوتی چاہیے تھی۔ ساس نے ساری شاپنگ بھی لڑکیوں والی کی تھی۔ وہ ناراض تھی اور غصہ بھی۔ جیسے ہی اسپتال سے گھر آئی، میرا شوہر بیٹے کو اٹھا کر ساس کے کمرے میں لے گیا۔ ساس نے میرے بیٹے کو دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر سے کہنے لگی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس سے پوچھو یہ کس کا خون ہے، کس کا گناہ ہے جو ہمارے سر ڈال رہی ہے۔ ساتھ کی باتیں سن کر میری تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کتنی ہی دیر مجھے یقین آیا کہ یہ وہی ساس ہے جو مجھے دیکھ کر اتنا پیار کرتی تھی۔ مجھے بد کردار بنا دیا۔ اس نے مجھے اونچی آواز میں کہا کہ اماں خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ۔ وہ مجھے غصے سے کہتا واپس آ گیا۔ میں تو بے جان ہو کر بیٹھ گئی تھی، بھلا ساس نے کیا سوچ کر یہ سب باتیں کی تھیں۔ آنسو میری آنکھوں سے پڑ رہے تھے۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے مشکلوں سے مجھے سنبھالا اور اس نے مجھ سے ساس کے رویے کی معافی مانگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی امی کو اپنی ساس نہیں بلکہ ماں ماننا ہے، اور اماں اپنی بیٹی پر ایسے الزام نہیں لگاتی، تم پریشان مت ہو۔ جب اپنے پوتے کی آواز سنے گی تو خود بخود بھاگتی چلی آئیں گی۔ میں ان کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن میں اس بات سے ناراض تھی، اس لیے میں اکیلی آ گئی۔ ٹیسٹ ہوا اور انہوں نے میری رپورٹ کروائی۔ اس کی رپورٹ بھی آ گئی اور اب میں طوفان کی ضد میں تھی۔ جس بچے کو میں جان سے زیادہ پیار کرتی تھی وہ میرے شوہر کا نہیں تھا تو وہ کس کا تھا؟ میں ڈاکٹروں سے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے رپورٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میری باتوں پر ڈاکٹر طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ برقعے اور نقاب میں ملبوس ہو کر اپنے ہی شوق کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ذلت اور اہانت کا ایک گہرا احساس جو میرے اندر اتر رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کی نظروں میں اپنے لیے نفرت کو دیکھ سکتی تھی، اور تبھی میں نے فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ تو غلط تھا جو چھپا نہیں ہوا۔ یہ میری دوست تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری کہانی سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے میکے والے اور میرے سسرال میں سب پریشان ہوں گے، پر مجھ میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ میں ہنسنا بھول گئی تھی۔ شوہر کی جدائی پل پل مار رہی تھی۔ ایک دن دوست کے ساتھ مارکیٹ گئی تو وہاں اپنی ساس کو دیکھا۔ ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تجسس بھی۔ میں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ اس بچے کو لے کر ایک گھر میں چلی گئی۔ میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیا تھا، ساس کے پاس کس کا بچہ تھا۔ اگلے دن میں اس گھر پہنچی اور ساس ایک کم عمر لڑکی سے کہہ رہی تھی، دیکھو میری پوتی کا اچھے سے خیال رکھنا، اور یہ میری پوتی نہیں میری بیٹی ہے، یہ میری عالیہ ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اس کا نام عالیہ تھا، اور میری ساس کو اس لیے پوتی کی زیادہ طلب تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ڈر گئی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شوہر سامنے پایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ وہ غصے سے دھاڑا، اور میرے الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے، اور میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ شوہر کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے تیزی سے اس کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بد کردار نہیں ہوں، میں رو رو کر کہہ رہی تھی۔ شوہر نے میرے گرد اپنا اور زیادہ کس لیا۔ جانے کتنی دیر میں روتی رہی۔ شوہر نے مجھے پیار سے الگ کیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرا سسر اس عمر میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے نکاح کر لیا۔ ایک دن سسر نے ساس کی باتیں چھپ کر سن لی تھی، اور وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر پوتی ہوئی تو اسے رکھ لوں گی، اور پوتا ہوا تو اسے کہیں پھینک دوں گی۔ اور پھر مجھے بیٹی ہوئی تھی جسے ساس نے چھپا لیا کیونکہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی، اور اس نے نرس کو رشوت دی تھی، اور وہ دوسری جانب میرے سسر کو دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا۔
یہ 10 دن پہلے ہوا تھا اور بیوی مر گئی تھی۔ سسر نے جیسے ہی ساس کی باتیں سنی تو اس نے بھی کھیل کھیلا۔ اس نے نرس سے کہا کہ جب میری بیوی بچی کو چھپائے تو تم یہ بیٹا میرے بہو اور میرے بیٹے کو دے دینا اور کہنا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے ساس اور سسر دونوں نے کھیل کھیلا تھا اور اس نے تو نرس سے کہا تھا کہ بہو کو کہنا بیٹا ہوا تھا مر گیا، پر جب ساس نے میرے ہاتھوں میں بیٹے کو دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اسے پتا تھا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں تھا۔ تبھی اس نے مجھے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ ساس نے میری بیٹی کو چھپا کر رکھا تھا اور میرے گھر چھوڑنے کے بعد سسر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس نے مرنے سے پہلے میرے شوہر کو سب سچ بتا دیا تھا۔ شوہر جانتا تھا کہ ہماری بیٹی کو ساس چھپ کر پال رہی تھی۔ اس نے میری تلاش کی اور آج مل گئی تھی۔ یہ سب سن کر میں تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ابا نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی اور ابا اپنی عزت بچانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو ہماری گود میں ڈال کر چلے گئے تھے۔ اچانک شور ہوا اور پلٹ کر دیکھا تو ساس زمین پر گری پڑی تھی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ اس دن ساس اپنی تمام ہوش و حواس میں گوا بیٹھی۔ مجھے میری بیٹی مل گئی تھی اور ساس کا علاج چل رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر واپس آ گئی اور یہاں کو بھی میں اور میرا شوہر بیٹے کی طرح پال رہے تھے کیونکہ اس معصوم بچے کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے بہت دکھ سہے تھے پر اب جانتے تھے کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب بہتر کر دیا تھا۔ جب آپ کسی جگہ پر غلط نہیں ہوتے اور آپ پر غلط الزامات لگائے جاتے ہیں تو فکر نہ کریں، اللہ کی ذات سب کچھ دیکھنے والی ہے اور وہ آپ کا انصاف ضرور کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔